مسائل کے باب میں آپ کے سامنے بیان ہو چکا تھا کہ نگاہوں کا استحباب، اور اب بیان کرنا ہے کہ استحباب ہاتھوں کو حالت نماز میں کس طرح رکھا جانا چاہیے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بسا اوقات ہم لوگ جماعت تو پڑھتے ہیں لیکن جماعت کے آداب سے اور جماعت کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جماعت میں ساتھ کھڑے ہو کر بھی جو آرمی ٹریننگ کا انداز ہے وہ نہیں کر پاتے، حتیٰ کہ نالین یعنی شوز کے اتارنے کا انداز بھی ایک ادب ہے، ایک تہذیب ہے کہ ایک جماعت میں شرکت کرنے والے جب باہر اپنے شوز رکھ کر آئیں تو باہر دیکھنے والے کسی غیر مذہب والے کو اندازہ ہو کہ مسلمان جب عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت کا سلیقہ ان کی نالین کی ترتیب سے بھی معلوم ہو سکتا ہے۔ ہم جسموں کے لحاظ سے تو کھڑے ہوتے ہیں مگر فاصلہ دے دے کر، نہ جسم ملتے ہیں جسم کے ساتھ حالت نماز میں، اور نہ دل ملتے ہیں دلوں کے ساتھ مومنین ہونے کے اعتبار سے۔ حالانکہ جماعت کی سب سے بڑی اہمیت، خدا کو شوق تو نہیں ہے کہ مجمع لگوائے، یہ جماعت خود انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ خیر، جماعت کے مسائل بعد میں، فی الحال پہلے آداب ہاتھوں کے اعتبار سے جب آپ نے حالت قیام میں کہا اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کہتے وقت پہلی بات تو یاد رہے کہ 7 تکبیرات ہیں۔ 7 تکبیرات میں 6 تکبیرات وہ ہیں کہ جو تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کہی جاتی ہیں، ان 7ویں تکبیر کو ملا کر ان کو تکبیرات افتتاحیہ کہتے ہیں، ٹھیک؟ اور یہ آپ بہت غور کیجئے گا، یہ 6 مرتبہ کا اللہ اکبر انسان کو ذہنی طور پر تیار کرتا ہے 7ویں مرتبہ تکبیرۃ الاحرام کے اہمیت سمجھانے کے لیے۔ جب اللہ اکبر کہیں تو آپ کے دونوں ہتھیلیوں کو رخ سمت خانہ کعبہ ہو، اللہ اکبر، اور دونوں ہاتھ کے جو انگوٹھے ہیں وہ دونوں کانوں کے بالکل مقابل ہوں، اللہ اکبر، نہ کہ اللہ اکبر۔ جب دونوں ہاتھ آپ کا رکے ہوئے تو آپ نے کہا اللہ اکبر، پھر ہاتھ ہی چلے گئے۔ ہاتھوں کو اٹھانا یہ رفع یدین کہلاتا ہے۔ رفع یدین وہی ہے جو سورہ مبارکہ الکوثر میں نوحیرہ کہلاتا ہے، وَنْحَرْ، نہر کرو یعنی نوحیرہ کرو، یعنی دونوں ہاتھ اٹھاؤ تکبیر کہتے وقت۔ تو باقی تمام تکبیرات میں بھی مستحب ہے، لیکن خاص طور سے اس کا ایک اہمیت ہے تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت، یہ مستحب ضرور ہے، واجب نہیں ہے، آداب نماز میں ہے، ٹھیک؟ اس کی ایک اہمیت ہے۔ جب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب دونوں ہاتھ اٹھا لیے، کس پر سے؟ مال پر سے، اولاد پر سے، دونوں ہاتھ اٹھا لیا آپ نے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، نہ مال نہ اولاد، نہ مفاد نہ ذات، ٹھیک؟ اس کے بعد جب آپ نے ہاتھوں کو نیچے کیا، حالت قیام میں کھڑے ہوئے تھے، تو آپ کے دونوں ہاتھ اس طرح سے کہ آپ کے زانوں پر آ گئے، گھٹنے سے اوپر ہیں، زانوں کے اوپر ہیں، اور اس طرح سے کہ انگلیوں کے رخ نیچے کی جانب ہوں اور دونوں کاندھے آپ کے گرے ہوئے ہوں۔ ایک تو اس انداز سے انسان کا نماز میں کھڑے ہونا کہ جیسے کوئی اکڑ کر اللہ اکبر، تو کیا یہ عبد ہے یا خدا ہے؟ اگر عبد ہے تو عبدیت چاہیے، دونوں کاندھے گرے ہوئے ہوں یعنی جھکے ہوئے ہوں، ان کے ساری کے ساتھ ہوں۔ جب دونوں کاندھے گرے، اچھا بات کیا ہے کہ جتنے آداب نماز ہیں آپ پریکٹس کر لیجئے گا میری بات سن کر، کہ جتنے آداب نماز ہیں ان کو آپ عمل میں لائیے تو پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ نماز کا لطف آپ کو الگ سے آ رہا ہے۔ آپ نے کہا اللہ اکبر، اور ہاتھوں کو آپ اپنے زانوں پہ اس طرح لے آئے کہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اور ان کے رخ زمین کی جانب، ورنہ لوگ کھڑے ہوئے نماز میں اور انگلیاں ارے چٹکھا رہے ہیں۔ وہ میں نے تو ایسے نماز گزار دیکھے جو نماز میں گرمی لگی تو قمیض اتار دی اوپر سے، نماز پڑھتے پڑھتے، نماز بھی ہو رہی ہے ہاں، اور موسم کا احساس بھی دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، مسجد میں دیکھا ہے، کسی محلے کی بات نہیں کر رہا۔ تو خیر آپ نے کہا اللہ اکبر اور دونوں ہاتھ آپ کے زانوں پر آ گئے اور انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں، جانب ان کا رخ نیچے کی طرف ہو، اور اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں تو آپ کے دونوں ہاتھ
آپ کے دونوں گھٹنوں پر ہوں. اس کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں تو آپ کے دونوں ہاتھ دونوں کانوں کی لو کے مقابل زمین پر ایسے رکھے ہوئے ہوں کہ آپ کی ہتھیلیاں زمین سے رکی ہوئی ہوں. یہ واجبات میں شامل ہے ہاتھوں کا رکھنا. ہاتھوں کا رکھنا البتہ کیسے رکھنا کہ کان کی لو کے مقابل ہو. مردوں کے لیے اس طرح حکم ہے کہ ان کے دونوں یہ بازو کھلے ہوئے ہوں مثل انداز شیر، دونوں کھلے ہوئے. خواتین کے لیے ان کے حجاب کے اعتبار سے ان کی دونوں کونیاں ان کے بدن کے اندر کی طرف ہوں، آپ کی باہر کی طرف ہوں مگر اتنا باہر بھی نہیں کہ آپ دو کی جگہ کور کر لیں. ہاں یہ بھی خیال کیجیے گا، بازو میں جگہ آپ کی خالی رہ جائے آپ کے کسی مستحب کے غلط انداز سے. تو سجدہ، اور سجدے کے بعد جب آپ حالت قنوت میں ہوں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیاں ملا کر اپنے چہرے کے سامنے رکھیں ایسے کہ بالکل سامنے ہو. دونوں انگوٹھے الگ، ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی، جیسے کوئی اگر پانی اوپر سے ڈالے تو آپ پی سکیں. یہ سمجھانے کے لیے، نہ پانی آئے گا نہ نماز میں پئیں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سمجھانے کے لیے سر، جیسے سمجھاتے ہیں کہ کمر ایسی ہو کہ اس پر ایک قطرہ پانی گرے تو بالکل وہ آ کر رک جائے، گر نہ سکے کہیں طرف. بالکل اس کی جو آپ کی کمر کی جو انداز ہے، جو خم کرنا ہے، وہ اس انداز. تو خیر ایسے ہی مثال کہ اچھا آپ کا یہ کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ ایسے ہو. اور جن کے ہاتھوں میں انگشتری پہننے کی، رنگ پہننے کی عادت ہے اور وہ عقیق پہنے ہوئے ہیں تو نماز کے دوران بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو گھما لیں، لیکن بہتر ہے کہ نماز سے پہلے ہی، نماز شروع کرنے سے پہلے سے گھما لیں تاکہ وہ جب دعا مانگیں تو نماز میں ان کی توجہ رنگ کی طرف نہ ہو. حالت قنوت میں مستحب ہے کہ عقیق کا پتھر پہنا ہوا ہو تو دعا کی قبولیت کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. تو آپ نے ایسے ہاتھ کیا. اب لوگ یوں کرنے والے یہ تمام جو ہیں خود ساختہ ہیں. جو اصل استحباب ہے، اصل آداب ہے وہ یہ کہ دونوں ہاتھ ملا کر سامنے رکھے جائیں، نہ بہت نیچے نہ بہت اوپر بلکہ سامنے، کہ آپ کی دونوں نگاہیں آپ کی ہتھیلیوں کے اوپر آئیں. ٹھیک. قنوت پڑھنے کے بعد بہت سے لوگوں کا انداز ہے کہ منہ پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں. منہ پر ہاتھ پھیرنا روایتوں کے اعتبار سے منع کیا گیا ہے. حالت نماز میں قنوت پڑھنے کے بعد منہ پر ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے، بلکہ آپ نے قنوت مکمل کیا، اللہ اکبر اور کہہ کر رکوع میں چلے گئے. جب تشہد سلام پڑھ رہے ہو تو آپ کے دونوں ہاتھ آپ کے دونوں زانوؤں کے آخری حصے پر گھٹنے سے ملے ہوئے اور ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی، ان تمام کا رخ قبلے کی طرف ہو. کس طرف ہو؟ قبلے کی طرف. تو جب یہ ہاتھ کا انداز ہوگا اور نگاہوں کا انداز ہوگا اور پھر جب آپ سلام پڑھیں گے تشہد اور درود پڑھنے کے بعد السلام علیکم ایھا النبی کے بعد آخر سلام پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اب بہت سے انداز ایسے آ گئے کہ وہ خالی بیٹھ کر وہ دونوں زانوں پر جو آپ نے ہاتھ مارنے شروع کر دی، بیکار ہے. پریکٹس بیکار، کسی کام کی نہیں ہے. مستحب ہے کہ انسان اپنے آنکھوں سے اطراف پہ بس، بعض میں یہ گھمانے کا انداز ہے وہ کچھ زیادہ ہے، چونکہ سلام پڑھتے کے ساتھ نماز تو ختم ہو گئی. نماز ختم ہو گئی. اب دائیں دیکھیں کہ بائیں دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مستحب کیا ہے کہ آنکھوں سے اطراف کونوں سے آنکھوں کے اپنے رخسار پہ اشارہ کریں. بس یہ مستحب ہے. بہت سے بہت جو اس کو انجام دے سکتا ہو. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس انداز سے کرتے ہیں. لیکن بہرحال تینوں مرتبہ جب آپ کہیں گے اللہ اکبر تو مستحب ہے کہ ہاتھوں کو کان تک لے جائیں، اور اگر کان تک نہ لے جائیں تو خالی اللہ اکبر کہیں، پھر ہاتھوں کی کوئی مومنٹ مستحب نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کریں گے تب بھی ثواب ملے گا.
خالی ہاتھوں کو اس پہ مارنے کا ثواب نہیں ہے تو پورے مستحب کا ہے۔ پیروں کا فاصلہ چلیے سوال بھی آ گیا، اور بس اس کے جواب کے ساتھ ہم نماز شروع کر دیں گے، بس ختم ہو جائے گی آخری بات۔ پیروں میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ بعض برادران کے یہاں فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمارے کم سے کم 4 ملی ہوئی انگلیاں اور بہت سے بہت انسان کی اپنی ایک بالشت، اس سے زیادہ پوری ٹانگیں کھول کر کھڑے ہو جانا یہ برادران کے یہاں کی علامت ہو تو ہو۔ میں اس لیے کہتا ہوں جو مسلح پرنٹ ہو کر آتے ہیں نا وہاں سے، وہ ان کے لحاظ سے آتے ہیں، ہمارے لحاظ سے نہیں آتے۔ ہمیں اپنی ٹانگیں اتنی کھولنی ہیں جتنا ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے، اور واقعاً دیکھ کر لگتا ہے کہ نماز ہو رہی ہے، نہ کہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے۔ اور ایسے کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا پورا بوجھ آپ کے دونوں قدموں پر برابر برابر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ آدھا بوجھ نے ڈال دیا، اس کو ریلیکس دے دیا اپنے اس سائڈ کو، پھر آدھا یوں کر لیا، ایسے نماز نہیں ہوتی۔ پورے بوجھ کو دونوں قدموں پہ برابر رکھیں، کاندھے جھکائے ہوئے، ہاتھ سانوں سے لگائے ہوئے اور دل خدا سے لگائے ہوئے۔ خدا ہماری نمازیں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔